کیا آپ جانتے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ توحید کسے کہا جاتا ہے؟ اس کے لغوی معنی کیا ہے اور توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ اصل میں در حقیقت اگر دیکھا جائے تو جس طرح ہر عمارت کی بنیاد اس کی بہت اہمیت رکھتی ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کی عمارت بھی توحید کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہر ایمان والا، ہر مسلمان، ہر مومن یہ بات جانتا ہو کہ اصل معنی میں توحید ہوتا کیا ہے، کیونکہ اگر ہم توحید پر قائم نہیں رہیں گے تو ہماری ایمان کی عمارت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پوری زندگی ضائع ہو جائے۔ تو یہ بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، سمجھیے گا اور اپنے پیاروں کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ تو چلیے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ توحید کا لغوی معنی۔ توحید لغت عرب میں وحدہ یوحدو فعل کا مصدر ہے، اور جب اس کی نسبت اللہ کی وحدانیت کی طرف کی جائے اور اسے ان صفات و ذات میں شریک ہونے سے انفرادی وصف دیا جائے تو یہ وحدانیت کا وصف کہلاتا ہے، اور شد مبالغہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا وصف مبالغہ رکھتا ہو۔ اور عرب کا قول ہے وحدہ وحدہ وحید، یعنی وہ منفرد ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے، یعنی وہ سب حالات میں شریکوں سے منفرد ہے۔ چنانچہ توحید اس بات کا علم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ تو جو کوئی بھی اللہ کا علم اس طرح نہیں رکھتا یا پھر وہ اسے وحدہ لا شریک کا وصف نہیں دیتا تو وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا۔ توحید کی اصطلاحی تعریف۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت اور اسماء صفات۔ اللہ تعالیٰ کو الوہیت، ربوبیت اور اسماء صفات میں یکتا و اکیلا ماننا، اور یہ تعریف بھی ممکن ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ اپنی ربوبیت اور الوہیت میں اور اسماء صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس اصطلاح توحید یا اس کے مشکات کا اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے استعمال کتاب و سنت سے ثابت ہے اور کتاب و سنت میں استعمال کیا گیا ہے۔ ذیل میں اس کی چند ایک مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ اس طرح ہے اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 73۔ اس موضوع کے متعلق آیات بہت زیادہ ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل یمن کی طرف بھیجا تو انہیں فرمایا آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہے، تم انہیں سب سے پہلے اس کی دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے۔ جب وہ اس کی پہچان کر لے تو انہیں بتانا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز ادا کرنے لگے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے اغنیاء سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لے لینا اور لوگوں کے بہترین اور افضل اموال سے اجتناب کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7372، صحیح مسلم حدیث نمبر 19، اور صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر ہے، اس پر کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور نماز کی پابندی کی جائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں اور بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 16۔ چنانچہ ان سب نصوص میں توحید سے مقصود کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اثبات ہے، جو کہ دین اسلام کی حقیقت ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔
اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اصطلاح اور کلمات مترادفہ کتاب میں سنت میں کئی ایک مقامات پر وارد ہیں۔ ان میں سے بعض الفاظ تو سابقہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان ہوئے ہیں کہ تم اہل کتاب کے لوگوں کے پاس جا رہے ہو، جب ان کے پاس پہنچو تو انہیں اس کی دعوت دینا کہ وہ یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1496۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اسلام کی بنیاد 5 اشیاء پر ہے، اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 16۔ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت توحید ہے، اور یہی وہ اسلام ہے جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس کی طرف مبعوث فرمایا، اور یہی وہ دین ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی اور دین اختیار کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ دین اپنائے گا اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ تو دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے، اور آپ کو توحید کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بارے میں بہت ساری باتیں فرمائی ہیں جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل معلومات کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔